وزیر اعظم کی پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کی پیشکش۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت پانی روکنے کی ہر کوشش کا قومی طاقت سے جواب دیں گے۔ پانی ہماری لائف لائن ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان اپنی سلامتی اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے۔ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ کسی کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی مہم جوئی ہوئی تو 2019 کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا ہمارے مشرقی ہمسائے نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام تراشی کی۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ امن ہماری ترجیح ہے لیکن کمزوری نہیں۔ ہماری مسلح افواج تنظیم، اتحاد اور قومی مفاد کی تکمیل اور عزم کا نشان ہیں۔ افغانستان سے پرامن اور مستحکم تعلقات چاہتے ہیں۔ افغان حکومت فتنہ الخارج کے ہاتھوں اپنی سرزمین کا استعمال روکے۔ دو قومی نظریے، گودی میڈیا کا مذاق خیز پروپیگنڈا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دو قومی نظریے کی اہمیت اجاگر کی تو بھارتی میڈیا سٹپٹا گیا، روایتی واویلا شروع کر دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا روایتی جھوٹے پروپیگنڈے سے تاریخ کو مس نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کی زندگی کے تمام پہلو ہندوؤں سے مختلف ہیں۔ ہمارا مذہب، رسم و رواج، روایات، سوچ اور عزائم ہندوؤں سے یکسر مختلف ہیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد یہ تھی کہ مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں، ایک نہیں۔ ہم نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی، ہم اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کی تخلیق کی خاطر بہت قربانیاں دی اور بے مثال جدوجہد کی۔ پاکستان کا بھارت سے پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ دنیا کا کوئی بھی غیر جانبدار ادارہ پہلگام واقعے کی تحقیقات کرے، پاکستان تعاون کرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دو ٹوک موقف۔ پہلگام ڈرامہ بے نقاب اور حقائق سامنے لانا چاہتے ہیں۔ پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔ بھارت نے کچھ کیا تو ہر پاکستانی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اپنی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت اور را ملوث ہے۔ بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ کلعدم بی ایل اے کی ایک ایک چیز سے واقف ہیں۔ بی ایل اے اور را دو نہیں ایک نام ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی۔ آج تک بھارت نے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی مذمت نہیں کی۔ دیکھنا ہوگا کیوں۔ وقت آ گیا ہے، دنیا کو جاننا ہوگا دہشت گرد کون ہے۔ عالمی شخصیات کی موجودگی میں بھارت میں دہشت گردی کیوں ہو جاتی ہے۔ جن دہشت گردوں کو ہم پکڑنا چاہتے ہیں ان کے انٹرویوز بھارت میں چلتے ہیں۔ پاکستان کشمیریوں کی حمایت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس۔ پاک بھارت کشیدگی، وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاک چین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعادہ، پاکستان اور چین کا قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق، نائب وزیر اعظم کا ترک وزیر خارجہ سے بھی رابطہ، بھارت کے بے بنیاد الزامات اور قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا آذربائیجان کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی حالیہ صورتحال سے آگاہ کیا، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعاون، خاص طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں پر تبادلہ خیال، اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ کو بھی فون، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایئر پنجاب پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ لاہور سے راولپنڈی بلٹ ٹرین پروجیکٹ کی بھی اصولی منظوری۔ ایئر پنجاب کے لیے فوری طور پر 4 ایئر بس کی لیز پر لینے کا فیصلہ۔ ابتدائی طور پر ایئر پنجاب ڈومیسٹک پروازیں شروع کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب کے مزید 6 روٹس پر ہائی سپیڈ ٹرین کے لیے پلان طلب۔ بلٹ ٹرین پروجیکٹ کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے آپشن بھی زیر غور۔ فالس فلیگ کرنا اور یہ جھوٹے ڈرامے کرنا جو ہے یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ سندھ طاس معاہدہ ہے جس کو انہوں نے خود بخود جو ہے وہ معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم کسی کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، لیکن کوئی ہمارے ساتھ شروع کرے تو ختم الحمدللہ وہ ہم خود کرتے ہیں۔ پاکستان اپنی پہلی
صوبائی ایئر لائن ایئر پنجاب جو ہے اس کی وہ چلانے کے لیے تیار ہے۔ فالس فلیگ آپریشن کرنا بھارت کی پرانی روایت ہے۔ تمام پاکستانی ملکی بقا و استحکام کے لیے ایک پیج پر ہے۔ بھارت پاکستان سے لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جعفر ایکسپریس واقعے پر بھارتی میڈیا سیاست کرنے سے باز نہیں آیا۔ پہلگام حملے پر پاکستان نے کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان جاری نہیں کیا۔ سنتاس معاہدے کی سب سے پہلے خلاف ورزی بھارت کی جانب سے ہوئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کی پریس کانفرنس۔ ٹی آر ایف کا پہلگام واقعے سے لا تعلقی کا اظہار۔ پہلگام واقعہ تحریک کشمیر کو بدنام کرنے کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ ٹی آر ایف کا پہلگام واقعے میں ملوث ہونے کا بیان بے بنیاد اور جھوٹا ہے۔ ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ایک مختصر اور غیر مجاز پیغام جاری کیا گیا۔ یہ ایک مربوط سائبر حملے کا نتیجہ تھا۔ پہلے دریاؤں کا پانی بند کرنے کی دھمکی، پھر بغیر بتائے پانی چھوڑ دیا۔ مودی سرکار آبی جارحیت سے باز نہ آئی۔ بھارت نے گھبراہٹ میں دریائے جہلم میں پانی چھوڑ دیا۔ دریائے جہلم میں سیلابی صورتحال، پانی کی سطح معمول سے 7 سے 8 فٹ بلند ہو گئی۔ 22,000 کیوسک میں زائد ریلا منگلا ڈیم کی جانب بڑھنے لگا۔ شہریوں کو دریا کے کناروں سے دور رہنے کا الرٹ جاری۔ منگلا ڈیم میں اس وقت 60,06,000 ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش۔ بھارت کی جانب پانی چھوڑنے سے ثابت ہو گیا مودی حکومت کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ مودی حکومت کے پانی بند کرنے کے دعوے حقیقت سے کوسوں دور ہیں۔ سنتاس معاہدہ معطل کرنے کے خلاف پاکستان کا تھنک ٹینک بنانے کا فیصلہ۔ تھنک ٹینک ہر پہلو کو اجاگر کرے گا۔ وزارت خارجہ، وزارت آبی وسائل اور انڈس کمیشن کے ماہرین پر مشتمل تھنک ٹینک تشکیل دیا جائے گا۔ تھنک ٹینک ہنگامی بنیادوں پر معاہدے کی معطلی پر اپنی رائے کابینہ کو دے گا۔ وزیر اعظم ماہرین کی رائے پر حکمت عملی کا فیصلہ کریں گے۔ پاکستان کی قانونی آئینی پوزیشن بھارت کے مقابلے میں مضبوط ہے۔ سنتاس معاہدے سے ہٹ کر بھارت نے ایک طرفہ غلط قدم اٹھایا ہے۔ ذرائع انڈس واٹر کمیشن۔ بھارت کو پاکستان کے ساتھ کشیدگی مہنگی پڑنے لگی۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش کا تیسرا روز۔ بھارتی ایئر لائنز کو کروڑ روپے کا نقصان۔ ایئر انڈیا، انڈیگو ایئر، اسپائس جیٹ اور ایئر انڈیا ایکسپریس مالی مشکلات کا شکار۔ 3 روز کے دوران 200 سے زائد بھارتی ایئر لائنز کی پروازیں متاثر۔ اضافی فیول، ایئرپورٹ پارکنگ چارجز، ہوٹل اخراجات میں بھی کروڑوں روپے کا اضافہ۔ بھارت میں فضائی کرایوں میں بڑا اضافہ متوقع۔ ایئر لائنز کو چھوڑ کر بھارتی شہری مڈل ایسٹ کی فضائی کمپنیز کو ترجیح دینے لگے۔ مودی کی مسلم دشمنی مہم اپنے ہی لوگ چیخ اٹھے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بی جے پی کی نفرت انگیز سیاست کھل کر سامنے آ گئی۔ بھارت نے حملے کا سوچا تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ کوئی بھی مس ایڈونچر ہندوستان کے گلے پڑ جائے گا۔ بھارت پوری دنیا میں دہشت گردی کا مرتکب ہو چکا۔ بھارت، برما، کینیڈا، امریکہ اور انگلینڈ میں دہشت گردی میں ملوث رہا۔ ہر دہشت گردی واقعے کے پیچھے بھارتی سرکار کھڑی ہے۔ مودی کے ہاتھ لاکھوں لوگوں کے خون سے رنگے ہیں۔ بھارت کا ڈرامہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا۔ بھارتی دراندازی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سنتاس معاہدہ بھارت اکیلے ختم نہیں کر سکتا۔ ورلڈ بینک ضامن ہے۔ پاکستان عالمی سطح پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑے۔ جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی بربریت کے خلاف آزاد کشمیر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ مظفرآباد کے تمام کاروباری مراکز بند۔ جنگ، صادق آباد، مری میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے کاروباری سرگرمیاں معطل۔ سندھ کے مختلف شہروں میں بھی تاجروں کا فلسطینیوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ کندکوٹ، عمرکوٹ، نواب شاہ سمیت مختلف شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔